جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ جینی میسن واقعی میرے ساتھ پوری طرح تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء منگوائیں اور مجھے اس کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں جینی میسن نے مجھے احترام سے بیٹھنے کی پیشکش کی اور اس کے بعد میں اور وہ شوڈان کے مسئلے پر گفتگو کرنے لگے۔ جینی میسن نے شاید مجھ پر پوری طرح اعتماد کر لیا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس سے بہتر موقع مجھے اور کوئی نہیں مل سکے گا۔ جینی میسن کا پورا اعتماد حاصل کر لیا جائے۔ مقصد تو میرا جو کچھ بھی تھا وہ میرے دل میں تھا، لیکن یہ بہت اچھی بات تھی کہ جینی میسن روبیلا کا کیس جانتی تھی۔ یہاں مجھے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ روبیلا نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ وہ لڑکی واقعی قابل احترام تھی اور مجھے اس کے سلسلے میں بہت ہی ضروری معلومات درکار تھیں تاکہ میں اس کی بہن بھائیوں کے لیے کام کر سکوں۔ جینی میسن کو جو میں نے پتے بتائے ان میں سے کچھ کے بارے میں اسے بھی علم تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چند جگہوں کی نشاندہی واقعی بہت عمدگی سے کی گئی ہے۔ غرض یہ کہ جینی میسن سے میری کافی دوستی ہو گئی اور اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں وہ ہوٹل چھوڑ کر اگر اس کے پاس رہ جاؤں تو اس طرح کام میں آسانی ہوگی۔ میں نے خوشی سے اس پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، مائی ڈیئر جینی میسن، میرا مشن جو کچھ بھی ہے اب تمہارے علم میں آ چکا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے مقاصد الگ الگ ہیں اور ہم کسی طرح ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ اس صورتحال میں میں اپنا مقصد پورا کروں گا اور تم اپنا، مجھے جس طرح چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ جینی میسن نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں جینی میسن کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ میں نے اس سے یہ معلوم نہیں کیا تھا کہ وہ خود کس حیثیت کی مالک ہے اور ان کاغذات کے حصول کے لیے کیوں سرگرداں ہے۔ ایسا کوئی سوال میرے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ پھر جینی میسن نے مجھے کئی بار آزمایا اور ایسی جگہوں پر لے گئی جہاں کی نشاندہی میں نے خود کی تھی۔ ہم شوڈان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ میں بھی خلوص دل سے ہی یہ کام کر رہا تھا اور جینی میسن سے کسی بھی طرح انحراف نہیں کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 8 دن کے اندر ہم دونوں کے درمیان بہت گہری یگانگت پیدا ہو گئی۔ جینی میسن کو مختلف ذرائع سے شوڈان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہیں، لیکن شوڈان ایک بار بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ جینی میسن اس سلسلے میں مضطرب ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر غیر ملکی ایجنٹ یہاں پہنچ گئے اور شوڈان کا ان سے رابطہ ہو گیا تو بڑا مشکل مرحلہ درپیش ہو جائے گا۔ پھر ایک شام جینی میسن نے مجھے بتایا کہ اتفاقیہ طور پر ہمیں 2 مشن انجام دینے ہیں۔ اس نے ایک کے سلسلے میں مجھ سے درخواست کی اور میں نے فوراً ہی اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔ میں اس علاقے کی جانب چل پڑا جہاں مجھے شوڈان کی تلاش میں جانا تھا۔ جینی میسن دوسرے مرحلے پر کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جینی میسن کو کاغذات کے حصول میں ضرور کامیاب ہونا چاہیے، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ یہ کاغذات اگر پہلے جینی میسن ہی کے پاس پہنچ جائیں تو اسے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ جس علاقے میں مجھے بھیجا گیا تھا وہ وینس کے مشرقی علاقے کا ایک خوبصورت حصہ تھا۔ یہاں دور دور تک قد عدم جھاڑیاں اور درخت پھیلے ہوئے تھے۔ دوسری جانب پتھریلا میدان تھا جو بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ اسی وقت میری نگاہیں ایک چھوٹی سی سڑک کے کنارے کچی جگہ پر بنے ہوئے ٹائروں کے نشانات پر جم گئیں اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر میں کناروں سے ٹائروں کے نشانات تلاش کرتا ہوا ان کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ ٹائروں کے نشانات بلندی کی جانب جا رہے تھے اور میں محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ابھی میں زیادہ فاصلہ نہیں طے کر پایا تھا کہ دفعتاً ہی ایک سنسناہٹ سنائی دی اور کوئی چیز میرے سر سے صرف چند انچ اوپر سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ پہاڑیوں میں گونجنے والی آواز اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ مجھ پر رائفل سے وار کیا گیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ مجھے یہاں پر دیکھ لیا گیا ہے۔ پھر باقاعدہ فائرنگ ہونے لگی۔ گولیاں بارش کی طرح میرے آس پاس سے گزر رہی تھی اور میں بے حس و حرکت جھاڑیوں میں لیٹا مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس فائرنگ سے نجات ملے تو میں کچھ کروں۔ فائرنگ ایک لمحے کے لیے رکی اور میں نے اسے پورا فائدہ اٹھایا۔ میں اچھل کر ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ اسی لمحے فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی بھی ہیں، ایک بار میرے ہاتھ لگ جائیں تو میں دوبارہ اپنی قوتوں کو آزما لوں۔ اگرچہ درخت کی دوسری جانب جانے میں خطرہ تھا، لیکن یہ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔
میں نے ایک طرف دیکھا اور پھر بہت ہی احتیاط سے اس طرف رینگنے لگا۔ اطراف میں کانٹے دار جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی جو میرے ہاتھوں اور پیروں پر خراشیں لگا رہی تھی، مگر میں رینگتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ میں نے سر ابھار کر دیکھا۔ کافی فاصلے پر ایک شخص رائفل سنبھالے متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان بھر طور فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ طے کرنے میں مجھے کافی دقت پیش آ سکتی تھی، تاہم میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی میں بہت زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ دفعتاً ہی اس نے مجھے دیکھ لیا اور دوسرے لمحے وہ رائفل سنبھالے میری جانب لپکا۔ رائفل کے آگے سنگین لگی ہوئی تھی اور وہ بڑے وحشیانہ انداز میں میری جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچا، میں نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو فضا میں بلند کیا اور اس پر حملہ کر دیا، اور اس نے سنگین سے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں صاف بچ گیا اور دوسرے لمحے میں نے عقب سے اس کی گردن پکڑ لی۔ رائفل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن میں نے اس کی گردن دبائی ہوئی تھی اور پوری قوت سے اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ پلٹ نہیں سکا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ٹریگر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی کوشش کر کے اس کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا اور اب ہم دونوں میں رائفل کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ میری کوشش تھی کہ رائفل کی نال کا رخ آسمان کی جانب رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے گھٹنے پر ایک زوردار ضرب لگائی اور وہ بلبلا اٹھا، مگر رائفل پر پھر بھی اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئے۔ نیچے گرتے ہوئے مجھے دونوں ہاتھ رائفل پر جمانے کا موقع مل گیا۔ سنگین اس کے نرخرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر غرا کر اس سے رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ اس نے رائفل چھوڑ دی اور دفعتاً ہی چاقو نکال لیا۔ میں ایک لمحے میں ہوشیار ہو گیا تھا۔ اسے حملہ کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی میں نے رائفل پر دونوں ہاتھ کا دباؤ بڑھایا اور سنگین اس کے نرخرے کو کاٹتی ہوئی اندر گھس گئے۔ خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ میں پھرتی سے اسے چھوڑ کر ہٹ نہ جاتا تو یقینی طور پر یہ خون میرے لباس کو تر کر دیتا۔ وہ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ چند ہی لمحات میں اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ چاقو اب بھی اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلائی اور اس کے ہاتھ سے چاقو نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ برطور اس کے بعد میں آگے بڑھا، لیکن صورتحال کچھ بہتر نہیں تھی۔ دفعتاً ہی میں نے عقب میں آہٹیں سنی اور مڑ کر دیکھا تو دو آدمی میرے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کی خونخوار نگاہیں بتا رہی تھی کہ اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کی لاش کو بھی دیکھ لیا تھا اور ان کے چہرے خون آلود نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب صورتحال میرے حق میں خراب سے خراب تر ہو گئی ہے۔ میرے پاس ان سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت میں مسلح تھا۔ یہ رائفل جو میرے ہاتھ میں تھی، اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں گولیاں بھی ہیں یا نہیں۔ ان دونوں نے ہلکی سب مشین گنیں نکال کر ان کا رخ میری جانب کر دیا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور دوسرے لمحے میرے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ میں نے انگلش میں کہا، آخر تم لوگ میری جان کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اور کہہ رہے ہو کہ بگاڑا کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کیا کرتا؟ یہ شخص مسلسل مجھ پر گولیاں برسا رہا تھا اور پھر سنگین سے مجھ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اگر میں اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کرتا تو یقیناً یہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سیاہ، صرف ایک سیاہ۔ تم جس طرح چاہو میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ میں گھومتا پھرتا اس علاقے میں نکل آیا تھا کہ اچانک ہی مجھ پر گولیاں برسنے لگیں، اور یقین کرو کہ میں نے اس شخص کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا۔ یہ سنگین صرف اس کے حملے کی وجہ سے اس کے جسم میں پیوست ہو گئی ہے، ورنہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور پھر ان میں سے ایک بولا، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے ایک ملک کا نام لے دیا جو غلط تھا۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ کہا تو ہے نا کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، بس گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ علاقہ ممنوع ہے، اس کے باوجود تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ تم نے ہمارے ایک آدمی کا خون کیا ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو۔ یہ رائفل پھینک دو اور خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ چلو۔ صورتحال ایسی تھی کہ اس کے علاوہ میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بعد وہ لوگ مجھے لیے ہوئے چل پڑے۔ بلندیاں طے کرنے کے بعد دوسری طرف ڈھلان میں مجھے ایک عمارت نظر آئی جو کچھ عجیب سی حیثیت کی حامل تھی۔ بہرطور اس عمارت کے بارے میں بھی مجھے نشاندہی کی گئی تھی اور یقینی طور پر یہی شوڈان کی رہائش گاہ تھی۔ مجھے اس علاقے میں لے جایا گیا اور اس کے بعد عمارت کے ایک کمرے میں مجھے قید کر دیا گیا۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور باہر سے اندر داخل ہونے کے بعد یہاں کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے دفعتاً احساس ہوا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اور چند لمحات کے بعد جب میری آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو گئیں تو میں نے دو افراد کو دیکھا جو وہاں موجود تھے
और कुर्सियों से बंधे हुए बैठे थे। मेरे साथ अलबत्ता ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया था। मैं उन्हें ताज्जुब से देखता रहा और मेरे जहन को एक बार फिर शदीद झटका लगा, क्योंकि उन दोनों के खदोखाल बताते थे कि उनका ताल्लुक किसी एशियाई मुल्क ही से है। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो भी मुझे घूर रहे थे। दोनों ही तंदुरुस्त व तवाना थे और अच्छी जिसामत के मालिक। मैंने उनमें से एक से सवाल किया, कौन हो तुम और तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम भी एशियाई बाशिंदे हो। उस शख्स ने कहा जिससे मैंने सवाल किया था। हाँ, ताल्लुक कहाँ से? उस शख्स ने पूछा और जब मैंने अपने मुल्क का नाम बताया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने उर्दू में कहा, हमारा ताल्लुक भी वहीं से है। ओह, लेकिन तुम लोग हाँ, अपने दुश्मनों के जाल में आप फंसे हैं। लेकिन तुम कौन हो? जिस तरह वो लोग तुम्हें लाए हैं, इससे अंदाजा होता है कि तुम यहाँ कैदी हो। हाँ, अभी हम इतनी ही गुफ्तगू कर पाए थे कि दफतन चंद अफराद अंदर दाखिल हुए। वो एक कुर्सी साथ लाए थे और फिर मेरी कैफियत भी उन लोगों से मुख्तलिफ ना रही। लेकिन मैंने जो कुछ किया था वो उनके फरिश्तों को भी इल्म ना था। जब वो लोग मेरे हाथ पुश्त पर कसकर बांध रहे थे तो मैंने अपने दोनों हाथों की रस्सियां इतनी ढीली रखी थी कि उन्हें ये एहसास हो कि वो मुझे कसकर बांध रहे हैं। लेकिन ये मेरी कलाइयों की कुव्वत थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी दोनों कलाइयां एक दूसरे से दूर रखी थी और उन्हें इसका अंदाजा न होने दिया था। मैं जब भी चाहता आसानी से अपने हाथों की बंदिशें खोल सकता था। वो लोग मुझे बांध कर चले गए और उसके बाद मेरा उन दोनों अफराद से फिर सिलसिला गुफ्तगू शुरू हो गया। मैंने उनसे सवाल किया, तुम लोगों को ये अंदाजा है कि यहाँ तुम किसके कैदी हो? वो दोनों मुझे घूरते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, मगर तुम पहले अपने बारे में बताओ। मैं शोडान नामी एक शख्स की तलाश में था और इस इलाके में निकल आया था, लेकिन इनके हाथों कैद हो गया। उनका एक आदमी मेरे हाथों मारा गया। मैंने उनसे यही कहा कि मैं एक सयाह हूँ, लेकिन दर हकीकत मुझे शोडान की तलाश है। उसकी तलाश तो हमें भी है। वो इसी इमारत में रहता है और आज रात उनके दरमियान एक अहम मीटिंग होने वाली है। सुनो, क्या तुम ये कर सकते हो कि मगर अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद भी कैद हो गए हो। हाँ, आगे बढ़ो, आगे कहो क्या चाहते हो। शोडान एक अहम कार्रवाई में मसरूफ है, मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है। एक लड़की है रोबीला जो उसकी साथी है। शोडान ने उसके बहन भाइयों को कैद कर दिया है। मैं शोडान को हलाक करके उन लोगों की रिहाई चाहता हूँ। अगर तुम हमारे साथ ताउन करने पर तैयार हो जाओ तो हम शोडान की हलाकत में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे अपने बारे में तफसीलात बताओ। बस ये समझ लो कि हम अपने मुल्क के इंतहाई अहम मिशन पर आए हैं और हमारा काम शोडान से कुछ चीजों का हुसूल है। क्या कुछ कागजात? मैंने सवाल किया और वो दोनों चौंक पड़े। वो दोनों मुझे तीखी निगाहों से देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, तुम्हें उन कागजात के बारे में क्या मालूमात हासिल हैं? बदकिस्मती से मेरा ताल्लुक उन कागजात से भी है। मैंने कहा, वो कैसे? और जवाब में मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। अपने वतन के लोग थे। मेरे लिए इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती थी कि मैं उनके साथ ताउन करूं। हालांकि जेनी मैसन को भी मेरी यहाँ आमद का इल्म था। देखना यह था कि वो इस सिलसिले में क्या करती है। वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। फिर उनमें से एक ने कहा, ओ, तुम्हारा नाम जहांगीर जमाल है? तुम मिस्टर तैमूर जमाल के बेटे हो? हाँ, ताज्जुब है, वाकई ताज्जुब है। सुनो डियर जहांगीर जमाल, हम लोग अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखते हैं और शोडान से इन कागजात के हुसूल के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ आकर उनके हाथ लग गए और अब इनके कैदी हैं। हमारे सिफारत खाने को ये बात नहीं मालूम कि हम यहाँ कैद हैं। मैं हैरानी से उनकी सूरत देखने लगा। उन लोगों से मेरा तारुफ हो गया था। मैंने उनसे कहा कि वो इत्मीनान रखें, मेरा मकसद भी कागजात का हुसूल है। ये कहानी तो मैंने कुछ और लोगों को सुनाने के लिए तैयार की है। बरतौर उन लोगों से मेरी काफी दोस्ती हो गई। मैंने उन्हें यह नहीं बताया था कि मैं आज़ादी हासिल कर सकता हूँ। अलबत्ता मैंने उनसे इस सिलसिले में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। दिल ही दिल में इसे एक दिलचस्प इत्तफाक करार दे रहा था। लेकिन सवाल ये था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन लोगों ने मुझे एक मीटिंग के बारे में बताया जो आज रात होने वाली थी। क्या उस मीटिंग में कागजात के सौदे की बात होगी? शोडान को अभी ये मालूम नहीं है कि मैं उसके कब्जे में आ चुका हूँ और इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की जाए तो वैसे अगर शोडान को ये बात मालूम हो गई कि मैं उसकी तलाश में यहाँ तक आ चुका हूँ तो फिर वो मेरे साथ रायत नहीं बरतेगा। उसके लिए ये तस्वुर ही खौफनाक होगा कि मैं कामयाबी से उसका ताकुब करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। इससे पहले कि शोडान मेरी हैसियत से वाकिफ हो जाए मुझे कुछ कर डालना चाहिए, वरना बेदस्तो पा हो जाऊंगा। और बिल आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे अपने काम के लिए आज की रात से फायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक मेरे इन दोनों हमवतनों का सवाल था, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था कि उन्हें भी आज़ादी दिला दूं। काफी देर तक मैं सोचता रहा और उसके बाद मैंने उस कमरे का जायजा लिया। दरवाजे के अलावा कोई और ऐसी जगह जहाँ से निकला जा सके।
اور میری قسمت نے یاوری کی۔ چھت کے پاس ایک قدیم طرز کا روشن دان نظر آ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا اور جس میں سلاخیں وغیرہ موجود نہیں تھی۔ روشن دان کی بلندی کافی تھی لیکن اس کا حل بھی دریافت کیا جا سکتا تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ معاف کرنا دوستو، حالانکہ تمہارا تعلق ایک ایسے محکمے سے ہے جو انتہائی خفیہ نوعیت کا حامل ہے، لیکن تم لوگ یہ جان چکے ہو کہ میرا تعلق بھی کسی ایسی ویسی شخصیت سے نہیں ہے۔ چنانچہ اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ کیا تم دونوں یہاں تنہا ہو اور تمہاری رہائی کا یہاں کوئی معقول بندوبست ہے، تو یہ سوال اتنا برا نہ ہوگا۔ اوہ نہیں مائی ڈیئر جہانگیر، ہمیں آپ پر مکمل اعتبار نہ ہوتا تو بلا ہم اپنے بارے میں اتنی تفصیل سے آپ کو بتا دیتے۔ یہاں ہمارے گروپ کے چند افراد اور بھی ہیں لیکن وہ اس بات سے لا علم ہیں کہ ہم یہاں آپ ہنسے ہیں۔ گویا تمہاری رہائی کے لیے کوئی بیرونی کارروائی نہیں ہو سکتی، ابھی تو مشکل ہی نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، جیسا کہ تم نے کہا کہ آج رات یہاں ایک میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میں شاید کاغذات کے سلسلے میں غیر ملکی ایجنٹوں سے گفتگو ہو، تو کیا ہم لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ جواب میں دوسرا آدمی ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا مسٹر جہانگیر۔ شوڈان ایک خطرناک آدمی ہے اور اس نے معقول بندوبست کر رکھے ہوں گے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا، پھر میں نے کہا، اگر تم لوگ مجھ سے تعاون کرو تو میں اس سلسلے میں کوشش کر سکتا ہوں۔ ان حالات میں جب کہ ہم لوگ اس طرح کرسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جسموں میں خون کی روانی تک رک گئی ہے، کیا کسی قسم کی کوششوں کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا وقت کا انتظار کر لو۔ اگر اس کے بعد تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں اور کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہاری رہائی کی امید دلا سکتا ہوں تمہیں۔ دونوں عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے اور اس کے بعد میں نے خاموشی ہی اختیار کر لی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور ہمیں یہاں قید کرنے والے اس طرف نہیں آئے تھے۔ باہر بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تاہم یہ طے شدہ امر تھا کہ یہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔